مجھے دعائے عرفہ مل رہی ہے، علی کی محفل میں بیٹھنے سے مجھے نہج البلاغہ مل رہا ہے، علی کی محفل میں بیٹھنے سے مجھے وہ خطبات مل رہے ہیں جس سے انسان کی فکر کیا ہوتی ہے روشن ہو جاتی ہے، علی کی محفل میں بیٹھنے سے مجھے وہ توحید مل رہی ہے جو کسی در سے کسی انسان کو نہیں مل سکتی۔ تو فرمایا کہ محبت کر، پر اس سے کرنا جو تجھے بھی کچھ دے، جو تجھے بھی مقام کمال عطا کرے، جو تجھے بے زر سے ابو ذر بنا دے، جو تجھے سلمان فارسی سے سلمان محمدی بنا دے، جس کی ملاقات کرنے کے بعد حر یزید کے لشکر سے نکل کر حسینی بن جائے۔ آج آپ کے ہر بچے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موبائل ہے۔ فیس بک کس کے پاس نہیں آج؟ انسٹاگرام کس کے پاس نہیں؟ ٹک ٹاک کس کے پاس نہیں؟ تو یہ جو موبائل ہے یہ سب سے زیادہ آپ کے بچوں کی محبت کے ساتھ کھیل۔ میں نے کہا نا دنیا بازار محبت ہے۔ قرآن کی آیت ہے هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ کہتا ہے کیا میں تجھے ایک ایسی تجارت کی دعوت دوں؟ یہ دنیا محل تجارت ہے۔ آپ کا بچہ جو دیکھتا ہے اس چیز کی محبت اس کے دل میں جاتی ہے۔ دنیا آپ کے بچوں کے دلوں کے پیالوں کو اپنی محبتوں سے کیا کرتی ہے؟ بھرتی جاتی ہے۔ یہ جو آپ ایک دکان میں جاتے ہو، کوئی بچہ یہ قمیص اٹھا رہا ہے، کوئی وہ قمیص، جو اس کی پسند بدل رہی ہے، کس نے اسے سکھایا کہ فلاں چیز کی طرف بڑھو؟ یہ سوشل میڈیا، یہ مارکیٹنگ کی دنیا جو اسے بتاتی ہے فلاں چیز لو اور فلاں چیز نہ لو۔ اب اہل بیت ہمیں بتاتے ہیں کہ میرے لال محبت اس سے کرنا جو با کمال ہو۔ یہ ممبر بھی آپ کے دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے، مجلس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے دلوں کے پیالوں سے نجس محبتوں کو نکال کر پاکوں کی محبت کو ڈالا جائے۔ کیونکہ جب دل میں صحیح محبت آ جائے گی تو پھر آپ کی زندگی کا انتخاب کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اس ٹیبل پہ اگر 4 گلاس پڑے ہوں، ایک میں پانی ہو، دوسرے میں شربت ہو، تیسرے میں چائے ہو، چوتھے گلاس میں آب زمزم ہو، اب سوال ہے آپ کس گلاس کو اٹھاؤ گے؟ سب کہہ رہے ہیں آب زمزم کو۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ آپ کے دل میں آب زمزم کی کیا ہے؟ محبت ہے۔ یہیں کسی انگریز کو لاؤ آب زمزم اٹھائے گا؟ وہ تو کہے گا کوئی پیپسی اور کوک ہو تو میوہ اٹھا لیں، کوئی نشئی ہوگا اور چرسی موالی ہوگا، کوئی بھنگ کا گلاس رکھو تو میوہ اٹھا لیں۔ جس کی جو محبت ہوتی ہے اسی کا ہاتھ وہی بڑھتا ہے۔ اگر تیرے دل میں زمزم کی محبت ہے تو گلاس زمزم کا اٹھاؤ گے، اگر تیرے دل میں علی کی محبت ہے تو علی کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے۔ تو اس سے پہلے کہ اپنی نسلوں کو حلال و حرام کی طرف لے جاؤ، پہلے اس کے دل میں حلال کی محبت تو ڈالو۔ اس دل کو تو صاف کرو۔ جب تک دل صاف نہیں، دل میں صحیح محبت نہیں، یہ صحیح چیز کی طرف کیسے جائے گا؟ تبھی معصوم فرماتے ہیں ہمارے علی والے کی نشانی یہ ہے، یہ کبھی غلط بندے سے دوستی بھی نہیں کرتا۔ دوست کا مطلب محبت ہے۔ آپ نے کسی شرابی سے محبت کی، کسی غلط گالم گلوچ والے بندے سے محبت کی، کسی بد کردار سے محبت کی، کیونکہ اس سے محبت کرو گے تو اس کی عادتوں سے نفرت نہیں ہوگی آپ کو۔ غلط بندوں کے ساتھ گھومو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ غلط ہو جاؤ گے۔ یہ رسول کے بعد اتنی لڑائیاں، اتنے جھگڑے کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہ بچے جو علی کی محفل میں رہے، جو مدینے کے اوپر والے حصوں میں زیادہ جاتے تھے، وہ زیادہ بچ بھی نہیں پائے۔ عجیب ہے، 40 سال رسول خدا جب اعلان نبوت کیا، 40 ایئرز، 40 سال۔ جس طرح ہمارے بڑے شہروں میں ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یہاں امیر رہتے ہیں یہاں غریب رہتے ہیں، سوسائٹیز بنی ہوتی ہیں، یہ علاقہ امیروں کا ہے، یہ علاقہ کیا ہے؟ غریبوں کا ہے۔ رسول رہتے تھے مدینے کے نچلے حصے میں، اوپر والا حصہ جو تھا وہاں اکثر بنو امیہ، ابو سفیان، اس طرح کے لوگ زیادہ رہتے تھے۔ کہتے ہیں 40 سال میں رسول کبھی ان کے محلوں میں بھی نہیں گئے، ایک بار اس کے محلے سے بھی رسول گزرے نہیں۔ ارے رسول ان کے محلوں میں بھی نہ جائیں، اور علی کا چاہنے والا کسی غلط بندے سے کیا کر لے؟ دوستیاں کر لے۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر دل میں علی کی محبت ہے تو ایسے ڈھونڈو جو صفت میں علی جیسے ہوں۔ بنو امیہ نے سینکڑوں احادیث بنائی اپنی فضیلت میں،
امت سنتی تھی، حدیثیں سنتی تھی، اور ان کے دلوں میں ان کی محبت بڑھتی جاتی. اس محبت میں کس کے دشمن بن گئے؟ امیر المومنین کی. 50 سال کا فاصلہ. امام حسین کہہ رہے ہیں کیا میں نے حلال کو حرام کیا؟ کہتے ہیں نہیں. کیا میں نے حرام کو حلال کیا؟ کہتے ہیں نہیں. کیا میں نے اپنے جد کی شریعت کو پامال کیا؟ کہتے ہیں حسین نہیں. کہ پھر مجھے قتل کرنے کیوں آئے ہو؟ جملہ ایک ہی تھا، بغضاً لابیک، تیرے بابا کی نفرت، تیرے بابا کے بغض. یہ بنو امیہ کی پالیسی تھی، اگر ان کو علی کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے تو ان کے دل کے پیالے میں پہلے اپنی محبت اتارو، پھر دشمنی علی کو کیا کرو؟ داخل کرو. آپ اگر نسلوں کو بچانا چاہتے ہو تو پہلے ان کے دل میں اہل بیت کی محبت کو اتارو، خدا کی محبت کو اتارو. مولانا بچہ مسجد میں نہیں جاتا، بھائی کیسے آئے گا؟ اس کے دل میں جتنی ڈراموں کی محبت ہے تم نے خدا کی محبت نہیں ڈالی. اس کے دل میں جتنی اپنی ماموں کی محبت ہے تم نے اتنی خدا کی محبت کو نہیں ڈالا. اور خدا کی محبت کیسے ہو؟ کیونکہ میرے دل میں خود محبت نہیں ہے. ایک ایران کے مولانا کہتے ہیں ایک شخص آیا کہ اندر کا مولانا صاحب میری بیوی نماز نہیں پڑھتی، تو آپ مہربانی کر کے آج مجلس میں 4-5 جملے فضیلت نماز میں پڑھ کے میری زوجہ نمازی بن جائیں. مولانا کہتے ہیں پہلے دن کی مجلس عشرہ تھا تو میں نے مجلس پڑھی اور مومن بھی آئے، لیکن بات ذہن سے نکل گئی. پھر مجھے پکڑ لیا مولوی صاحب، ہم نے کہا تھا نماز پہ پڑھیے، بڑی مشکل سے اپنی بیوی کو مجلس میں لایا ہوں، شاید آپ کی مجلس میں اثر ہو نمازی بن جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل مجھے یاد دلانا. کہتے کل پھر گیا مولانا صاحب، پھر بھول گئے. پھر کہا مولانا صاحب بیوی کو لایا آپ نے نہیں پڑھا. مولانا صاحب نے کہا پرسوں جب آنا تو کھڑے ہو جانا مسجد کے آخر میں تاکہ میں تجھے دیکھوں مجھے یاد آئے. مولانا صاحب کہتے ہم نے مجلس شروع کی، یہ بندے خدا آیا اور بالکل آخر میں کھڑا ہو گیا، نگاہ پڑی. کہتے میرا ٹاپک کوئی اور تھا لیکن اس کو دیکھ کے میں نے کہا آج پھر بھول نہ جاؤں. بات کو گھما پھرا کے میں نماز پہ لے کر آیا، 4-5 حدیثیں فضیلت نماز میں پڑھ لی. پھر اگلے دن آیا، پھر آ کے مسجد کے اینڈ میں کھڑا ہو گیا. کہتے پھر میں نے فضیلت نماز میں پڑھا. اسی طرح 5-6 دن جب بھی میں اس کو دیکھتا تھا 1 روایت 2 روایت 3 روایت کس کی فضیلت میں؟ نماز کی فضیلت میں. عشرہ ختم ہو گیا. آیا ملنے کے لیے مولانا صاحب، میں نے کہا بیوی نمازی بنی؟ کہ مولوی صاحب نے اب بھی نماز نہیں پڑھی. کہ وہی ہر مجلس میں نے فضیلت نماز پہ پڑھی، پڑھتی کیوں نہیں؟ کہ بس وہ کہتی ہے تو نہیں پڑھتا تو میں کیوں پڑھوں. آج ہمارا یہ حال ہے، ڈیلی مولوی صاحب کو کہے کہ نماز کے لیے پڑھو، خود نہیں پڑھ رہا تو بیوی. ہماری محبتوں کے قبلے ہی صحیح نہیں ہیں. نسلوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنا ستیہ ناش لگا ہوا. جب تک ہم سیدھے نہیں ہوں گے ہماری نسلیں بھی سیدھی. علی کے گھر میں عباس جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ اثر ہے. مسلمان بڑے بڑے لوگوں کا نام لیتے ہیں، فلاں شخص اتنا بڑا ہے، فلاں صحابی اتنا جلیل القدر ہے. بھائی جلیل القدر تھے تو نسلوں میں بچے تو دکھاؤ، ان کی تربیت اور علم اور تقوی کا اثر تو دکھاؤ. جن کی نسلوں میں یزید جیسے بچے پیدا ہوں. ہم حسین کی تربیت کا اثر دکھاتے ہیں، کبھی بچہ علی اکبر جیسا تو لاؤ. ہم حسن کی تربیت کا اثر دکھاتے ہیں، کوئی قاسم جیسا جوان تو لاؤ. ہم علی کی تربیت کا اثر دکھاتے ہیں، حسنین جیسے بچے تو لاؤ. ہم امام زین العابدین کی تربیت کا اثر دکھاتے ہیں، کوئی محمد باقر تو لاؤ. ہم امام جعفر صادق کی تربیت کا اثر دکھاتے ہیں، کوئی موسیٰ کاظم تو لاؤ. تھک جائیں گے لیکن تربیت کا اثر نہیں. اگر زمین اچھی ہے تو پیداوار بھی اچھی ہونی چاہیے. یہ خدا نے عقل دی ہے. ہم نے ان کو امام مانا جو خود بھی اچھے تھے، جن کی نسلیں بھی اچھی تھیں. ارے نسلیں تو دور کی بات، جن کے شیعوں کو دیکھو آج دنیا ناز کرتی ہے.